اپنے شو ایم پی جی اسپیکس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی ایک دن پہلے ہی چیف جسٹس گلزار احمد بہت غضبناک ہو کر یہ فرما رہے تھے کہ کبھی کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی، کبھی کسی کی ڈکٹیشن لے کر فیصلہ نہیں دیا، کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں، انتشار نہ پھیلائیں۔ تب بھی عرض کیا تھا کہ مائی لارڈ ایسے نہ کریں، کم از کم گھر کے بھیدیوں کی بات ہی سن لیں۔ اور اب گھر کے ایک اور بھیدی بلکہ گھر کے ایک بڑے بھیدی نے یہ بھید کھول دیا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری کا مفہوم کیا ہے، پاکستان میں عدلیہ کس قدر آزاد ہے اور اپنی مرضی سے فیصلے دیتی ہے یا عدلیہ سے جو ہے وہ فیصلے لیے جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری کی بات کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی معذرت کے ساتھ طوائف یہ کہہ دے کہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں جو ہے وہ آزاد ہے۔ جس ملک میں ثاقب نثار جیسا ضمیر فروش اور شعبدہ باز شخص جو ہے وہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا چیف جسٹس جو ہے وہ رہا ہو، وہاں کیسی آزادی اور کیسی خود مختاری؟ ثاقب نثار جیسا سراپا برہنہ شخص، اس کی برہنگی کو مزید آشکار کرتی ایک اور آڈیو جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکی ہے، وہ شاید آپ سن چکے ہوں، نہیں سن چکے تو میں آپ کو ابھی سنا دیتا ہوں۔ لیکن وہ مان نہیں رہے کہ یہ ان کی آڈیو ہے، یہ تو مان رہے ہیں کہ آواز ان کی ہے، لیکن وہ یہ مان نہیں رہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ چند روز میں وہ ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آ کر ہی رہے گی، جسے بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ اسے ریلیز کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا، لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوئی۔ لگتا ہے وہ ویڈیو اب آ کے ہی رہے گی، جو نہ صرف انہیں بلکہ ان کے ہمنواؤں اور ان کے سرپرستوں کو بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بے نقاب کر دے گی۔ بہرحال پہلے آپ یہ جسٹس ثاقب نثار جنہیں جسٹس کہتے ہوئے بھی جو ہے وہ شرم محسوس ہوتی ہے اور برا لگتا ہے، آپ پہلے ان کی یہ آڈیو ملاحظہ فرمائیے، یہ سنیے، سماعت کیجیے، اور پھر ہم اس کے پس پردہ محرکات، اس کے اثرات اور دیگر معاملات پہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے، اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے۔ وہ کہا گیا کہ ہم نے آج صاحب کو بلانا ہے تو اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں۔ میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا اب بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے کیا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی تو چلیں۔ جی، آپ نے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی یہ آڈیو ملاحظہ فرمائی، شاید کچھ لوگوں کو پراپر جو ہے وہ سمجھ نہ آئی ہو، تو میں بتا دیتا ہوں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ منوً ان کے الفاظ میں دہرا دیتا ہوں کہ انہوں نے دراصل کہا کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیٹ می بی اے لٹل بلنٹ اباؤٹ اٹ۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ججمنٹ ادارے دیتے ہیں، اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے اور کہا گیا ہے کہ جی ہم نے خان صاحب کو لانا ہے، بنتا ہے نہیں اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں۔ اس پہ جو دوسرے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیکن میرے خیال میں بیٹی کو سزا دینی بنتی نہیں ہے۔ اس پہ وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں ثاقب نثار صاحب؟ وہ کہتے ہیں آپ بالکل جائز ہیں، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی تو چلیں۔ اور یوں یہ جو آڈیو ہے، مختصر سی آڈیو، چند سیکنڈز کی یہ جو آڈیو ہے، یہ پورے ہمارے عدالتی نظام کو بلکہ پورے ہمارے جوڈیشری کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو جو ہے وہ ننگا کر کے رکھ دیتی ہے، سب کو جو ہے وہ بے نقاب کر دیتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، کس طرح سے عدالتوں سے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ اب اس میں جو ادارے کی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، جو ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ججمنٹ ادارے دیتے ہیں، تو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اداروں کی جو اصطلاح ہے
وہ کس کے بارے میں استعمال جو ہے وہ ہوتی ہے. حالانکہ جو ہمارے ہاں فوج ہے وہ کوئی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک محکمے کا ذیلی محکمہ ہے, یعنی محکمہ دفاع کا ایک ذیلی محکمہ ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ادارہ سمجھتے ہیں اور ان کے لیے ادارے کی جو ہے وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. حالانکہ آئین کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں ادارے صرف 3 ہی ہیں, اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے عدلیہ یعنی جوڈیشری, مقننہ یعنی لیجسلیٹر, اور انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو. یہ 3 ادارے ہیں, چوتھا کوئی ادارہ جو ہے وہ اس ملک میں نہیں ہے آئین کے روح سے اگر دیکھیں. لیکن وہ جو خود کو ادارہ سمجھتے ہیں وہ باقی سب اداروں کو جو ہے وہ بلڈوز کر دیتے ہیں اور ان پہ جو ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں. اور جس طرح باقی اس سے پہلے بھی جج صاحبان نے جو جسٹیفیکیشن اپنے فیصلوں کی یا بلیک میل ہونے کی وہ دیتے ہیں, وہ کیا دیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جب پی سی او کے تحت حلف آتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اس لیے حلف اٹھا لیا جی کہ اگر ہم چلے جائیں گے تو ہم سے بدتر لوگ آ جائیں گے, وہ پھر اپنی مرضی کے لوگ لے کے آ جائیں گے. ہم حلف لے لیں گے, چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو رہے گی. تو یہی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب اس میں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے. دوست یہی اداروں کے دوست جو انہیں دباؤ ڈال رہے تھے, ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو میرے دوستوں نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. گویا یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کوئی تصور جو ہے وہ موجود ہے یا موجود رہے گا. تو اس سے بڑی مذاق خیز بات جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی, اس سے بڑا مذاق جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ یہ جو آڈیو ہے ثاقب نثار صاحب کی, یہ جعلی ہے, یہ اصلی ہے, کیا اسے جعلی قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا کورٹ آف لا میں جو ہے وہ اسے ثابت کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا؟ تو فیکٹ فوکس نے یہ جو خبر ہے یہ بریک کی ہے, اور احمد نورانی صاحب جو پاکستان کے مایہ ناز صحافی ہیں, آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں, وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, تعلیم کے سلسلے میں جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ 2 ماہ سے یہ جو آڈیو ہے یہ ان کے پاس موجود تھی, لیکن انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا اور انہوں نے اسے ریلیز نہیں کیا. جلد بازی اور عجلت سے کام نہیں لیا. انہوں نے سوچا کہ پہلے اس کا فورینزک آڈٹ کروا لیا جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ آڈیو جو ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے امریکہ کی بڑی ایک مشہور فرم ہے گیرٹ ڈسکوری, اس سے انہوں نے اس کا فورینزک آڈٹ جو ہے وہ کروایا ہے. آپ گوگل پہ سرچ کر لیں گیرٹ ڈسکوری کا نام ڈال کے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ امریکہ کا کتنا بڑی اور نامور جو ہے وہ فرم ہے. اس حوالے سے اس کی ایک پہچان ہے, اس کا ایک نام ہے. اس کے جو سربراہ ہیں اینڈریو گیرٹ, وہ بڑے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں اس معاملے میں, اور ان کی جو رپورٹس ہیں وہ امریکہ کی کئی عدالتی کارروائیوں اور فیصلوں کا جو ہے وہ باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں. تو جو فورینزک آڈٹ رپورٹ ہے اس آڈیو کی جو گیرٹ ڈسکوری سے حاصل کی گئی ہے, وہ 3 چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلش کرتی ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ عام طور پہ جو سب سے بڑی جعل سازی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں جیسے ابھی بات کر رہا ہوں تو میرے 2 لفظ کہیں سے لے لیے جائیں, 4 لفظ کہیں سے لے لیے جائیں, 5 لفظ آگے پیچھے کر کے, تو وہ آپ ان کو بنا کے تو ایک نئی چیز, ایک نیا کیس جو ہے وہ ڈیولپ کر دیں. یعنی وہ بات اصل میں کر نہیں رہا, لیکن وہ مختلف ٹوٹے جوڑ کے جو ہے وہ آپ میری آڈیو جو آپ ویڈیو جو ہے وہ بنا لیں. تو یہ فورینزک رپورٹ کہتی ہے, پہلی چیز اسٹیبلش کرتی ہے کہ یہ ٹکڑے جوڑ کے جو ہے وہ آڈیو نہیں بنائی گئی اور کہیں کسی سطح پر بھی اس کو ایڈٹ نہیں کیا گیا. دوسری بات جو ہے وہ جو فورینزک رپورٹ اسٹیبلش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر کے ذریعے اس آڈیو کو تیار نہیں کیا گیا. دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے جعل سازی کا کہ مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ آپ فیبریکیشن کر سکتے ہیں, کسی کی کوئی جعلی ویڈیو جو ہے یا آڈیو جو ہے وہ آپ تیار کر سکتے ہیں. تو یہ دوسری چیز یہ رپورٹ میں کنفرم کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے. تیسری چیز جو کنفرم کی گئی ہے, جو اسٹیبلش ہوتی ہے اس رپورٹ سے, وہ یہ ہے کہ ری کمپریشن یا ری پروسیسنگ کے کوئی آثار جو ہیں وہ نہیں ملتے. یعنی یہ آڈیو اوریجنل ہے, اس کو کہیں پہ دوبارہ سے پروسیس نہیں کیا گیا, دوبارہ سے ایڈٹ نہیں کیا گیا, اس پہ کوئی ایفیکٹ ایسا نہیں لگایا گیا. کسی طرح کی 2 نمبری, چور بازاری, فراڈ, جعل سازی جو ہے وہ اس آڈیو کے حوالے سے نہیں کی گئی. اور یہ جو آڈیو ہے یہ ایز اٹ از ہے, جس بھی ڈیوائس پہ یہ ریکارڈ کی گئی ہے اس کے بعد اسے ٹیمپر نہیں کیا گیا. اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ یہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی, کیسے ریکارڈ کی. ایک تو اس میں جو دوسرا شخص ہے وہ کون ہے,
وہ ممکنہ طور پہ احتساب عدالت کے جو ہے وہ جج ہو سکتے ہیں. تو وہ دوسرا شخص کون ہے یہ ابھی اسٹیبلش ہونا باقی ہے. پھر اس پہ وہ فون پہ بات کر رہے ہیں, وہ اس کے پاس بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, یہ سارے سوال جو ہیں یہ غور طلب ہیں. لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ اس میں جسٹس ثاقب نثار کی جو آواز ہے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے, وہ بڑی لاؤڈ ہے, اور جو دوسرے صاحب ہیں ان کی آواز جو ہے وہ بہت مدھم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈیوائس ہے, ریکارڈنگ ڈیوائس, وہ اس شخص کے پاس نہیں ہے بلکہ جسٹس ثاقب نثار کے قریب ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ان سارے سوالات پہ جو ہے وہ غور ہوتا رہے گا. لیکن ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ اس بات سے انکاری ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ میری آواز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جیل سازی ہے, یہ آڈیو جو ہے وہ جیل ہے. یہ تو وہ مان رہے ہیں کہ آواز ان کی ہی ہے. اگر وہ یہ مان رہے ہیں کہ آواز ان کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر باقی وہ 2-3 چیزیں ہی رہ جاتی ہیں کہ اگر تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر سے نہیں بنائی گئی, ری پروسیسنگ اس کی نہیں کی گئی, ایڈیٹنگ نہیں کی گئی, اور کوئی ٹوٹے جوڑ کے جو ہے وہ یہ نہیں بنائی گئی, تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ فورینسک رپورٹ سے اسٹیبلش ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں وہ ہتھیلی پہ محض سرسوں جمانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو آڈیو ہے وہ اوریجنل ہے. اس سے پہلے جسٹس سرانہ شمیم صاحب کا جو ہے وہ ایفیڈیوٹ بھی آیا, لیکن اس کو بھی انہوں نے جعلی قرار دے دیا, اور اب اس آڈیو کو بھی جو ہے وہ نہیں مان رہے. اب اس فورینسک رپورٹ کے بعد تو اس آڈیو کو جعلی قرار دینے اور اپنا دفاع کرنے کا ثاقب نثار صاحب کے پاس بس ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے, اور وہ کہیں کہ جی اس میں جن میاں صاحب کو سزا دینے کی بات کر رہا ہوں وہ میاں میں خود ہوں, میاں نواز شریف کی بات میں نہیں کر رہا. کیونکہ جیسے ثاقب نثار صاحب بھی جو ہیں وہ میاں کہلاتے ہیں, میاں ثاقب نثار جو ہیں وہ کہلائے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے اپنے کہنے کو, کیونکہ یہ فورینسک رپورٹ جو ہے یہ بتا رہی. اور اس پہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ اس پہ از خود نوٹس لیں. ثاقب نثار صاحب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کورٹ لے جائیں. ثاقب نثار صاحب تو کبھی بھی نہیں لے کے جائیں گے, لیکن چیف جسٹس صاحب بھی جو ہیں وہ اگر نوٹس لیں گے بھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب نثار صاحب کس طرح نوٹس لیا کرتے تھے. جس معاملے کو انہوں نے دبانا ہوتا تھا, جس کو پہ مٹی ڈالنی ہوتی تھی, اور اس پہ وہ نوٹس لے لیا کرتے تھے. نوٹس لینے کے بعد وہ کوئی شارٹ آرڈر جاری کر کے وہ اس کیس کو, جو ہزاروں پینڈنگ کیس ہیں اس کے نیچے وہ جو ہے وہ دبا دیا کرتے تھے, اور اللہ اللہ خیر صلاح, اور پھر ہم اسی گول چکر میں جو ہے وہ گھومنے لگ جاتے تھے. تو اگر اسی طرح کا از خود نوٹس لینا ہے تو پھر علی احمد کرد جیسے جو نڈر لوگ ہیں وہ آپ کے منہ پہ آ کے جو ہے وہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ عدلیہ جو ہے وہ کس طرح کتنی آزاد ہے, اور آپ مکے لہرا کے اور غضبناک ہو کے آپ اس کی تردید کرتے رہیں گے. لیکن اس تردید کو مائی لارڈ ماننے کا کوئی نہیں. اگر آپ نے عدلیہ پہ لگے ہوئے جو داغ ہیں, جو دھبے ہیں, اگر آپ نے انہیں دھونا ہے, اور آپ نے کچھ تھوڑا بہت, مکمل طور پہ تو ظاہر ہے تشخص بحال نہیں ہو سکتا, نہ اعتماد اتنی جلدی بحال ہوتا ہے جب ٹوٹ جائے, لیکن تھوڑا بہت اگر آپ نے لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہے تو مائی لارڈ ان سارے معاملات کی جو ہے وہ انکوائری کرنی ہوگی. اور اس طرح سے انکوائری نہیں کرنی ہوگی کہ جس طرح جسٹس ارشد ملک کا کیس جو ہے سامنے آیا کہ جی وہ ان کی ویڈیو لیک ہوئی اور اس پہ انہیں تو فارغ کر دیا گیا, لیکن ان کے جو دیے ہوئے فیصلے ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ نہ صرف برقرار ہیں بلکہ انٹیکٹ ہیں. تو جس طرح آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو ہے وہ اس کارروائی ڈالی, تو اس طرح کی کارروائی ڈالیں گے تو پھر یہ جو بھوت ہے یہ آپ کو ہانٹ کرتا رہے گا, اور یہ مسئلہ جو ہے وہ برقرار رہے گا. اس کا اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو بلائیں عدالت میں, اور ان کا جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے, اور یہ ٹرائل اسی طرح کیا جائے جس طرح ایک وزیر اعظم کا ٹرائل جو ہے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کا ٹرائل جو ہے وہ کیا گیا, اسی طرح جو ہے وہ JIT بنائی جائے, اسی طرح سپیڈ سے جو ہے وہ ان کا ٹرائل کیا جائے, اور نہ صرف ثاقب نثار کا ٹرائل کیا جائے بلکہ ان کے جو ہم نوا ہیں, ان کے جو سرپرست ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے, یعنی جسٹس ثاقب نثار نہیں مانیں گے, نہ اس آڈیو کو مانیں گے, نہ جسٹس رانا شمیم کے بیان حلفی کو مانیں گے, اور جو موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی اگر اس بات پہ اڑے رہیں گے اور اصرار کرتے رہیں گے کہ جی نہیں ہم نے ڈکٹیشن نہیں لی اور ہم آزاد ہیں فیصلے کرنے میں, اور وہ اس معاملے کی انکوائری جو ہے وہ نہیں کریں گے, یا پھر اس کا نوٹس لے کے جو ہے وہ اس کو سرد خانے میں ڈال دیں گے, تو پھر جناب
میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایک اور ویڈیو جو 2 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ زیر التوا ہے، وہ ویڈیو پھر آیا ہی جاتی ہے، اور مجھے جو بتایا گیا ہے اور باوثوق ذرائع سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جج ارشد ملک کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں نہ صرف وہ نواز شریف سے معافی مانگ رہے ہیں بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی جسٹس ثاقب نثار نے ان سے کہا کہ ملک حالت جنگ میں ہے، لہٰذا آپ نے نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو سزا دینی ہی دینی ہے۔ اور اس میں صرف جسٹس ثاقب نثار کا نام نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں اس شخص کا نام بھی ہے جس کا یہ سب فیض ہے، اور جو اب آپ پارہ سے اٹھ کے جو ہے وہ پشاور جا چکے ہیں، شاید آج ان کی کوئی تصویر بھی جو ہے وہ چینج آف کمانڈ کی وہ ریلیز کر دی جائے، اور نہ صرف ان کا نام ہے بلکہ اس میں ایک جو حاضر سروس جج صاحب ہیں ان کا نام بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ تو جیسے ثاقب نثار صاحب اگر اپنے جو ہم نوا ہیں، اپنے جو سرپرست ہیں، اپنے جو دوست ہیں، اگر ان کو بے تقیر نہیں کرنا چاہتے، اگر ان کو رسوا نہیں کرنا چاہتے، تو جس طرح انہوں نے اپنی اس آڈیو میں کہا کہ لیٹ می بی اے لٹل بلنٹ اباؤٹ اٹ، تو ان کو تھوڑا سا بلنٹ ہونا چاہیے اور ان کو بتا دینا چاہیے، اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہ صرف یہ نہیں، بے شمار جو جرائم ان سے سرزد ہوئے وہ قصوروار تو ہیں اور اس کی سزا بھی وہ پائیں گے، لیکن یہ انہوں نے کس کے کہنے پہ کیا؟ یہ جرائم جو ہیں وہ کس نے ان سے کروائے؟ ان کی سرپرستی کرنے والا جو ہے وہ کون تھا؟ وہ اگر یہ بتا دیں گے تو کم از کم ان کے جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ تھوڑا بہت ہلکا ہو جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔